بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی کہانی دل کو بدل دینے والی ہے، روح کو جگا دینے والی ہے اور ایمان کو مضبوط کر دینے والی ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس دور کی طرف جہاں ایک سچ بولنے والے کی زندگی پوری دنیا بدل سکتی تھی۔ شہر بصرہ کا چھوٹا لڑکا۔ پرانے زمانے میں عراق کے علاقے بصرہ میں ایک 15 سالہ لڑکا رہتا تھا۔ اس کا نام تھا حماد۔ حماد غریب تھا مگر دل کا بہت صاف۔ اس کی ماں ایک درزیہ تھی اور باپ محنت مزدوری کرتا تھا۔ گھر میں غربت تھی، اکثر دنوں میں 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ملتی، لیکن حماد کی ماں ہمیشہ کہتی، بیٹا غریب ہونا برا نہیں، لیکن جھوٹا ہونا، دھوکہ باز ہونا، بے ایمان ہونا بہت برا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی دولت اس کا سچ ہے۔ یہ الفاظ حماد کے دل میں نقش ہو گئے تھے۔ ایک دن حماد کی ماں نے اس کے ہاتھ میں 40 چاندی کے سکے رکھے۔ یہ ان کی ساری جمع پونجی تھی۔ ماں نے کہا، بیٹا تم بڑے ہو گئے ہو، جاؤ بغداد جا کر علم حاصل کرو، اور یاد رکھنا راستے میں کوئی مصیبت آئے لیکن سچائی کا دامن نہ چھوڑنا۔ حماد نے آنسو بھری آنکھوں سے ماں کو گلے لگایا اور بغداد کے سفر پر نکل پڑا۔ یہ سفر کم از کم 7 دن کا تھا اور راستے میں جنگل، بیاباں اور ڈاکوؤں والے علاقے تھے۔ سفر کے تیسرے دن حماد ایک گھنے جنگل میں داخل ہوا۔ یہ علاقہ بدنام تھا، یہاں ڈاکو قافلوں پر حملہ کرتے تھے۔ حماد ابھی راستے پر ہی تھا کہ اچانک شور مچ گیا۔ ڈاکو آ گئے۔ کچھ سوار گڑیاں دوڑاتے آئے، چمکتے خنجر، تلواریں خوفناک چیخیں۔ ایک ڈاکو حماد کے پاس آیا اور گررایا، تمہارے پاس کیا ہے؟ سچ بتانا ورنہ جان سے جاؤ گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں ہر انسان سچ اور جھوٹ کے درمیان کھڑا رہ جاتا ہے۔ حماد نے دل میں ماں کی بات یاد کی۔ وہ خوفزدہ ضرور تھا مگر پھر بھی بولا، میرے پاس 40 چاندی کے سکے ہیں۔ ڈاکو چونک گیا، پاگل ہو، کوئی سچ بتاتا ہے۔ وہ اسے پکڑ کر ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لے گیا۔ سردار نے حماد کو دیکھا، سخت لہجے میں پوچھا، بتاؤ کیا تم نے سچ کہا تھا؟ کیا واقعی تمہارے پاس 40 سکے ہیں؟ حماد نے دوبارہ پورے یقین سے کہا، ہاں میری ماں نے مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ سچائی کبھی نہ چھوڑنا۔ یہ سن کر ڈاکوؤں کا سردار خاموش ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ سب ڈاکو حیرت میں پڑ گئے، انہوں نے کبھی سردار کو روتے نہیں دیکھا تھا۔ سردار نے کہا، ایک بچہ اپنی ماں کی نصیحت پر قائم رہ سکتا ہے تو کیا میں اپنے رب کے حکم پر نہیں چل سکتا؟ میں سارا دن لوگوں کو لوٹتا رہتا ہوں، لیکن یہ بچہ مجھے سچ کا سبق دے گیا۔ سردار نے سب ڈاکوؤں کو حکم دیا، آج سے ہم بھی کسی کو نہیں لوٹیں گے۔ حماد حیران تھا، اللہ نے اس کی سچائی سے ڈاکوؤں کا پورا گروہ بدل دیا۔ ڈاکوؤں کا سردار حماد کو عزت سے شہر کے راستے تک چھوڑ کر آیا۔ لوگ یہ دیکھ کر حیران تھے کہ عراق کا مشہور ڈاکو سردار آج ایک غریب لڑکے کی رکھیل کر رہا ہے۔ سردار نے اعلان کیا، میں نے توبہ کر لی ہے، اب میں مسافروں کی مدد کروں گا، انہیں لوٹوں گا نہیں۔ یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ بہت سے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں، ایک بچے کی سچائی سے پوری وادی بدل گئی۔ بغداد پہنچتے ہی حماد علم کے بڑے مرکز میں داخل ہوا۔ وہ دن بھر محنت کرتا، رات بھر قرآن پڑھتا اور ہمیشہ ہر سوال کا جواب سچ بولتا۔ استاد اس کے کردار سے اتنے متاثر ہوئے کہ اسے اپنے قریب کر لیا۔ چند سال بعد حماد بغداد کے سب سے بڑے عالموں میں شمار ہونے لگا۔ لوگ دور دور سے اس کے پاس مسئلے پوچھنے آتے۔ حماد ہمیشہ کہتا، میرے پاس کوئی دولت نہیں تھی، لیکن میری ماں نے مجھے سچ بولنے کا تحفہ دیا۔ یہی تحفہ آج میری سب سے بڑی عزت ہے۔ ایک دن بادشاہ نے حماد کو محل میں بلایا۔ بادشاہ نے کہا، میرے خزانے سے ایک بہت قیمتی ہیرا گم ہو گیا ہے، کسی نے چوری کی ہے، تم مجھے سچ بتاؤ یہ کس نے کیا؟ محل میں ان گنت لوگ تھے، اگر حماد غلط نام لے دیتا تو بے گناہ کو سزا ہو سکتی تھی۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں الزام نہیں لگا سکتا،
لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ سچ میدان میں آئے گا ضرور۔ بادشاہ نے موقع دیا۔ 3 دن بعد بادشاہ نے سچ جاننے کے لیے سب کو اکٹھا کیا۔ حماد نے سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس نے چوری کی ہے وہ اس پتھر کی طرف نہ دیکھے جسے میں اٹھانے لگا ہوں۔ چور ہمیشہ اپنی نظر بچاتا ہے۔ حماد نے میز سے پتھر اٹھایا۔ سب لوگ پتھر کی طرف دیکھ رہے تھے سوائے ایک شخص کے، بادشاہ کا ایک خادم۔ خادم خوف سے کانپنے لگا۔ بادشاہ سمجھ گیا۔ خادم رو پڑا، میں نے غلطی کی تھی، میں معافی چاہتا ہوں۔ حماد نے نرمی سے کہا، سزا دینا بادشاہ کا کام ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اللہ کا ہے۔ بادشاہ نے خادم کو معاف کر دیا، حماد کی حکمت اور سچائی کی وجہ سے۔ وقت گزرتا گیا۔ حماد بغداد کے سب سے قابل احترام وائس بن گئے۔ ہزاروں لوگ ان کی باتیں سنتے، بادشاہ مشورہ لیتا، تاجر ان کی ایمانداری کی مثال دیتے، عام لوگ ان کی مدد سے اپنے گھر سنوارتے۔ ایک دن حماد بصرہ واپس گئے اپنی ماں سے ملنے۔ انہوں نے ماں کے قدم چومے اور کہا، امی، اگر میں آج کچھ ہوں تو آپ کی وہ نصیحت کی وجہ سے، سچائی کبھی نہ چھوڑنا۔ ماں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ وہ بولی، بیٹا یاد رکھو، سچائی تمہیں وہاں بھی پہنچا دیتی ہے جہاں دولت، طاقت اور رشتہ نہیں پہنچا سکتا۔ ناظرین کرام، آج کی طویل کہانی ہم سب کو ایک عظیم سبق دیتی ہے۔ سچائی وہ روشنی ہے جو اندھیرے کو مات دیتی ہے۔ سچ وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ سچ انسان کا مقام، اس کی عزت، اس کا مستقبل بدل دیتا ہے۔ اگر ایک غریب لڑکا اپنے سچ سے ڈاکو بدل سکتا ہے، ایک شہر بدل سکتا ہے، اپنی زندگی بدل سکتا ہے، تو ہم بھی سچائی اختیار کر کے اپنی تقدیر بدل سکتے ہیں۔